قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور آپ کا ایک صفتی نام بیان کیا گیا ہے، امی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر دو مقام پر آپ کو نبی امی کہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرے۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول نبی امی کہا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی جیسا کہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ رسول نبی امی ہیں۔ اب امی کسے کہتے ہیں، امی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی عام زبان میں اور اردو زبان کے اندر، عام محاوراتی زبان کے اندر اگر امی کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، یعنی جو شخص لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، تو عام محاوراتی زبان میں بھی ان کو ان پڑھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو امی کا مطلب اگر ہم اپنی عام زبان کے اندر کرے تو مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، ولیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنا یہ خلاف ادب ہے اور شان رسالت کے خلاف ہے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، چونکہ قرآن کریم میں آپ کو امی کہا گیا، احادیث مبارکہ کے اندر آپ کی یہ صفت بیان کی گئی، تو آپ کو امی کہنا اور اس کا اردو میں ترجمہ کر کے یوں کہہ دینا کہ بھئی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہ درست ہے، ولیکن آپ کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں۔ اور آپ کو امی کیوں رکھا گیا، آپ کیوں امی ہیں، تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ امی وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان اور فضیلت کی بات ہے۔ اگر ایک عام آدمی پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے لیے تو یہ بات عیب کی بات ہو سکتی ہے، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا، تو یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی شان ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ کا ایک صفتی نام ہے المتکبر، الجبار المتکبر۔ تو اب متکبر کسی عام انسان کا متکبر ہونا یہ باعث عیب ہے، بلکہ گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا متکبر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے امی رکھا کہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال کا زمانہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، اور ان 40 سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی ایک حرف بھی نہیں سیکھا، نہ آپ کبھی کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی استاد کے پاس گئے۔ اس زمانے میں یہودی تھے جن کے پاس تورات و انجیل تھی، آپ ان کے پاس جا کر بھی آپ نے کبھی علم حاصل نہیں کیا، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو رسول امی بنایا، نبی امی بنایا، تاکہ آپ مکے والوں کے سامنے رہیں اور مکے والے دیکھتے رہیں کہ بھائی اس شخص نے کبھی زندگی میں کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھا،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا اور 40 سال کے بعد جب آپ نے اچانک لوگوں کو ایک ایسا جامع معنی فصاحت و بلاغت والا کلام پڑھ کر کے سنایا، اور جب وہ قرآن لوگوں کے سامنے آیا آپ نے قرآن کریم کی تعلیم دی، اور باقاعدہ آج تک کوئی اس قرآن کریم کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، اور ساری دنیا اس کلام کے جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہو گئی، تو جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس نبی نے ساری زندگی ایک حرف نہیں پڑھا، کبھی زندگی میں کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھا نہیں، اور آج ہمیں یہ ایسا بہترین کلام سنا رہے ہیں، ایسا بہترین قرآن ہمیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں کہ جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے پر مجبور ہوں گے، اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ ہاں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے علم حاصل کر لیتے اور دنیا میں کسی کے پاس جا کر کے ایک حرف بھی سیکھ لیتے، تو پھر بعد میں کافروں کو، مکے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ بھائی حضور جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام تو انہوں نے فلاں شخص کے پاس جا کر کے سیکھا ہے، یہ تو فلاں شخص کے پاس جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور وہاں سے یہ کلام بنا کر کے لاتے ہیں اور آ کر کے ہمیں پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے ہی سے اپنے نبی کو نہ کسی سے ایک حرف پڑھنے دیا نہ لکھنے دیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے، اور دنیا والے آپ کو یہی کہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی حرف نہیں سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکھانے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو آپ کو اس اعتبار سے امی کہا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے علوم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں ہو سکے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کر سکے۔ اور الحمدللہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے تمام اکابرین کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا کے سب سے بڑے عالم، دنیا کے گویا کے سب سے بڑے قاری، دنیا کے سب سے بڑے قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے اس معنی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، اور امی ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فضیلت ہے۔